علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 29واں پارہ شروع کریں گے اور اس میں 29ویں پارے میں پہلی سورت الملک ہے جو کہ مکی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بے حساب برکتوں والا وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ زبردست بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت بیان کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا گیا کہ اس موت اور زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ تم کون عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، ایکم احسن عملا۔ تو یہاں پہ احسن عملا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اکثر عملا نہیں کہا کہ جس کے بہت زیادہ عمل ہوں، اس کے بہت حج ہوں، عمرے ہوں، روزے ہوں، نمازیں ہوں۔ اگر کسی کا عمل تھوڑا سا بھی ہے لیکن اچھا عمل ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، تو وہ اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ تو وہ صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ایک نماز نہیں پڑھی، سیدھے جہاد میں گئے، شہید ہو گئے، ایک سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے ہاں ان کو کتنا اونچا مقام بن گیا۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ جو احسن و عملہ فرمایا گیا ہے، تاکہ عمل میں احسان ہو، عمل اچھا ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن بہتر اور بہترین عمل ہونا چاہیے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے۔ آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھیں گے۔ آپ نظر ڈال دیجئے، کیا آپ کو کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، کہیں کوئی گڑبڑ ہے کسی قسم کی، کہیں کوئی چھت گرنے والی ہے، آسمان گرنے والا ہے، دیکھ لیجئے آپ۔ اور فرمائیں کہ پھر آپ بار بار نظر ڈال لیجئے، وہ عاجز ہو کر آپ کی طرف تھکی ہوئی واپس آ جائے گی۔ ذرا آنکھ سے لگا کے غور سے دیکھیے کہاں پہ کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، کہیں کوئی نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی دراڑ پڑ رہی ہے، شگاف پڑ رہا ہے، ذرا دیکھیں، لیکن نہیں دیکھ سکیں۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا، ان چراغوں کو شیاطین کے مارنے کے لیے بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ جو ستارے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، جن کو پہلا مقصد دنیاوی آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں، اس کو مزین کرنا ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے۔ تو بالکل سپاٹ آسمان ہوتا تو شاید اچھا نہ لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مزین کر دیا، اس میں ستارے ٹانگ دیے تو وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ جیسے لباس ہوتا ہے، خواتین کا لباس دیکھ لیجیے کہ اس میں وہ ستارے ٹانگتی ہیں تاکہ اس کو خوبصورت بنائیں۔ اگر بالکل پلین ہو تو شاید اتنا اچھا نہ لگے، لیکن جب وہ ستارے ہیں، کڑھائی ہے، کشیدہ کاری ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو وہ کتنا خوبصورت کپڑا وہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان کو اس سے سجایا۔ نمبر 2 یہ کہ اس کو شیاطین کے لیے وہ پٹائی کا ذریعہ بنا دیا۔ شیاطین کی پٹائی ہوتی ہے، اس کے کوئی صاروخ یا میزائل وہ اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے، جو کہ اللہ کے اس آسمانوں میں مداخلت کرتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی بھی وہاں پر چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ ستارے موجود ہیں۔ اور تیسری چیز بھی بنائی کہ اس کی مقصد بیان کیا گیا کہ وہ علامات وبالنجم هم يهتدون، اس ستاروں کے ذریعے سے وہ راستہ دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہر جگہ نظر آتی ہے۔ باقی کہیں صحرا میں ہیں، سمندر میں ہیں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، کوئی سڑک نظر نہیں آئے گی، کوئی وہاں پہ کوئی کسی قسم کے کہیں پہ کوئی نشان نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یہ ستارے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ راستے بھی متعین کرتے تھے جو صحرا میں چلتے تھے، اور سمندر میں بھی وہی بہترین کا طریقہ ہے کہ وہ فلاں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم ہے، وقت، وہ بھی یہ گھڑیاں ہیں ایک طرح سے کہ فلاں ستارہ فلاں وقت پہ نمودار ہوتا ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ رات کتنی گزر گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں کتنی خصوصیات رکھی ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جو لوگ اپنے رب کے منکر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس میں خوفناک دھاڑ سنیں گے، چنگھاڑ رہی ہوگی، اور اس حالت میں وہ گرمی کی شدت سے جوش مار رہی ہوگی، یعنی کہ وہ منظر ہی عجیب ہوگا جس کا ہم تصور کرنا مشکل ہے۔ آپ ذرا دنیا کی آگ دیکھ لیجئے، کس طرح وہ بھڑکتی ہے، کس طرح وہ مشتعل ہوتی ہے۔ تو وہ آگ جس کو اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔
فرمایا اسی لیے کہ مارے غیظ و غضب کے وہ پھٹی جا رہی ہوگی. جب بھی اس میں ایک گروہ کو ڈالا جائے گا، اس کے نگراں فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ سارے چلے آ رہے ہو تم ادھر ہی، یہی تمہارا راستہ ہے، یہی جہنم تمہارا ٹھکانہ بنا ہوا ہے. وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑ گئے ہو. تو یہاں وہ اقرار کر لیں گے، اعتراف کر لیں گے اور مان جائیں گے کہ ہاں اللہ نے بھیجے تھے نبی، لیکن ہم نہیں مانے، ہم نے انکار کر دیا. تو یہ مختلف لوگ ہیں جہاں قرآن نے بعض میں تو یہ کہا کہ وہ انکار کر دیں، نہیں ہم نے نہیں کچھ نہیں کہا. کچھ وہ ہیں جو کہ اعتراف کریں گے جیسے یہاں فرمایا ہے، اور وہ یہ جہنمی کہیں گے اگر ہم نے رسولوں کی بات سنی ہوتی یا عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، آج ان جہنمیوں میں نہ جل رہے ہوتے. وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، جہنمیوں پر لعنت ہے. یہ ہے کہ ان کا اعتراف، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ جہنم میں رہیں گے، وہاں سے نکل نہیں آئیں گے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب ہے. اور لوگوں تم چاہے اپنی بات پوشیدہ طور پر کہو یا ظاہر کر کے، بے شک وہ اللہ سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے. کیا اسے علم نہیں ہوگا جس نے سب کچھ پیدا کیا، وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اسی نے زمین کو تمہارے لیے نرم اور ہموار بنا دیا ہے، تمہارے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. اس میں کھدائی کرتے ہو، بناتے ہو، مکان بناتے ہو، جو چاہتے ہو کرتے ہو. بس تم اس کے اطراف و جوانب میں چلو پھرو، اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، اور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے پاس جانا ہے. کیا تم اس ذات کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، وہ تمہیں زمین میں دھسا دے پھر وہ یک بارگی لرزنے لگے؟ یا تم اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھروں اور کنکروں سے بھری ہوئی آندھی بھیج دے، تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف دلایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بالکل بے خوف کیسے ہو جاتے ہیں. کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ طاقت ہے کہ کس طرح وہ آسمان سے بھی ان کے اوپر وہ کنکر اور پتھر برسا سکتا ہے، زمین میں بھی ان کو دھنسا سکتا ہے، یا وہ زمین ہلنے لگے گی، زلزلہ آنے لگے گی. خود دیکھ لی زلزلہ ذرا آ جائے پھر دیکھیے کیا حشر ہوتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے ہماری. یہی فرمائیں کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں بھی چٹلایا تھا، تو کتنا سخت تھا میرا عذاب. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہیں اپنے اوپر اڑتی ہوئی چڑیوں کو پر پھیلائے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامے ہوئے ہوتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. تو اللہ نے اپنی قدرت بیان کر دی گئی کہ یہ پرندے جو آسمان میں اڑتے ہیں، کبھی وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں، کبھی پر سمیٹ لیتے ہیں، لیکن گرتا کوئی نہیں، کوئی پرندہ نہیں گرا کبھی بھی. یہ اللہ نے تھام رکھا انہیں، اللہ کی قدرت. وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کافر محض شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے؟ بلکہ کفار سرکشی اور رائے حق سے فرار پر اصرار کر رہے ہیں. کیا جو شخص اپنے چہرے کے بل اوندھا چل رہا ہو راہ راست پر زیادہ چلنے والا ہے، یا جو سیدھا ہو کر سیدھی راہ پر چل رہا ہو؟ تو یہ فرق بتا دیا گیا ہے کہ وہ جو شرک میں ہیں، کفر میں ہیں، وہ تو اوندھے منہ چل رہے ہیں الٹے ہو کر، اور جو سیدھی راہ پر ہے تو وہ سیدھا ہی چلتا ہے، اوندھا نہیں ہوتا. تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے ہیں، تم بہت کم شکر ادا کرتے. آپ کہہ دیجئے اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو قیامت کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب آئے گی قیامت، ذرا بتاؤ ہمیں. تو آپ کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. جب کفار اسے قریب دیکھ لیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ عذاب جس کا تم مطالبہ کرتے تھے. تو یہ دیکھ لو، اب تمہیں جب نظر آئے گی تب دیکھنا، پھر پوچھنا کہ عذاب کب آئے گا. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ رحم کر دے گا، لیکن تم پر کون رحم کرے گا؟ تم تو جس کفر میں، جس عذاب علیم میں جاؤ گے.
آپ کہہ دیجئے کہ وہ نہایت مہربان ہے، ہم اسی پر ایمان لے آئے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، تم ان قریب جان لو گے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ اور آخر میں یہ عقلی دلیل یہ بھی دے دی کہ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارا پانی زمین کی تہ میں چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں صاف ستھرا نچھرا پانی لا کر دے؟ یہی بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری طاقت، تمہاری ٹیکنالوجی سب بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ بورنگ پہ بورنگ کرتے چلے جائیے، لیکن پانی اگر نکل گیا نہیں رہا تو کہاں سے لائیں گے؟ کون دے گا؟ یہ ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے کا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے، مکی سورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے نہ کبھی ختم ہونے والا اجر ہے، آپ یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں۔ تو یہ ہے وہ قیادت جو بہترین قیادت ہے، جس کا اخلاق، تو قیادت میں دیکھ لیجئے کہ سب سے تعریف کی گئی اخلاق کی تعریف، اس لیے کہ عقائد کا معاملہ باطنی ہے، ہمیں کیا پتہ کیا ہے عقیدہ اس کا، ہم نہیں جانتے، لیکن اخلاق تو سب کے سامنے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سب سے بہترین اخلاق پر ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جن کو آپ منتخب کریں گے اس میں سے کون ہے اخلاق والا، دیکھ لیجئے گا۔ جس کی کم گالیاں ہوں گی وہ تھوڑا بہتر ہوگا، جس کی زیادہ گالیاں ہوں گی وہ بدتر ہوگا۔ بس یہ ہے، گالیاں سب دیتے ہیں، سبھی بکواس کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ ذرا خیال رکھ لیجیے، جو ذرا کم گالیوں والا اس کو ووٹ دیجیے۔ دیکھ لیں کس صاحب کی گاڑی ہے کوئی، یہاں تو اکثر تو معتکفین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اخلاق کا بہترین نمونہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ بہترین اخلاق ہے۔ تو لہذا ہم نے کسی کو پرکھنا ہے تو اخلاق ہی ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی جو بہترین طریقہ ہوتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں اور مشکل میں ہوں، اس وقت جو آپ کے کام آتا ہے وہ ہے اخلاق۔ ویسے تو ہر شخص آپ کو بڑا اچھا لگے گا، لیکن یہ ہے وہ پرکھنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسری قیادت ہے کافروں کی، کفر کی، اس کی بتا دی ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ ان قریب دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے، پتہ چل جائے گا کہ تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ دیوانہ کہتے رہتے ہو، جب مصیبت آئے گی، عذاب آئے گا، پھر پتہ چلے گا تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کو اچھی طرح جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ یہ سب اللہ کے علم میں ہے، کوئی اللہ سے دور نہیں ہے۔ آپ جھٹلانے والوں کی بات مت مانیے، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں، تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کمپرومائز کر لیں، کچھ آپ مان لیں کچھ ہم مان لیں، اس طرح بات چلا لیں، تو آپ ان کی بات مت مانیے۔ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ کفر کی طرف اور شرک کی طرف آ جائیں۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس قیادت کی بھی بات کر دی، ولید ابن مغیرہ جیسے لوگوں کی، اس کا بھی بتا دیا کہ یہ لوگ کیا ہیں، اور آپ ہر زیادہ قسم کھانے والے ذلیل انسان کی بات نہ مانیں۔ قسمیں کھانے والا دیکھ لیجیے کون ہوگا، وہ عیب جوئی کرنے والا، چغلی کھانے والا، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بدکار ہے، بد مزاج، اکھڑ ہے، ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ وہ صاحب مال و اولاد ہے۔ یہ ہے کہ پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، اس کے باوجود کتنا وہ اخلاق میں گرا ہوا ہے، کتنا بد اخلاق ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں، یا جس طرح جس شخص نے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ، اتنی ان کو شرم نہیں آتی کہ اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں، اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں گالیاں دے رہا ہے، تو میں کیوں گالیاں دے دی تو کیا ہوا؟ گندی گالیاں دے دی اس نے، انتہائی جو ہم زبان پر نہیں لا سکتے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ گالیاں دیتا ہے، یہ پڑھ لو، یہ تو دیکھو، یہ تو ہے، تو صحیح، نعوذ باللہ اللہ گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کافر کی صفات بیان کر رہا ہے۔ گالی تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ مشتعل ہو کر کسی کو جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں، آپ اسے پاگل کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں، بدتمیز کہتے ہیں، جو مرضی کہتے ہیں،
تو یہ آپ کی وہ غصے کی بات ہو اشتعال میں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ یہاں غصے میں کہہ رہا ہے؟ یہاں تو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ شخص ہے، اس کی بات نہیں ماننی آپ نے، اس کی کیا خصلتیں ہیں وہ بتا دیں. یہ گالیاں نہیں ہیں، یہ اس کی صفات ہیں، اس کافر کی، مشرک کی، اس کی نشانیاں کہہ لیجیے کیا. اور دوسری بات ہے کہ کافروں کی ہیں، مسلمانوں کی تو نہیں بتائیں. یہاں تو وہ شخص مسلمانوں کو گالیاں دے رہا، جو بھی آیا اس کو فلاں ہے فلاں ہے، اور اس کو الٹی سیدھی وہ گندی گالیاں دیتا ہے. تو یہ سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتے، اور یہ بڑے لیڈر بن جاتے ہیں پھر، زندہ باد مرد آباد زندہ باد، اس کے پیچھے پیچھے دیکھیے بھاگے جا رہے ہیں. وہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ کس طرح یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے. یہ اس کے لیے پھر یہ فرما دیا کہ اس کی پیشانی پر یا اس کی ناک پہ ناک کاٹ دی جائے گی، وہ اب ہو کر رہے گا. یہ اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ہے وہ گندی قیادت، مشرکانہ قیادت، اس سے بچ کے رہنا ہے. اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہی بہترین ہے. صرف ایک لفظ کہہ دیا کہ یہ ہے آپ کا اخلاق. اور جیسے عائشہ نے کہا تھا کہ کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو قرآن کریم ہے. قرآن میں جو بات آئی ہے، اخلاق بتایا اللہ نے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ. اس کے بعد پھر یہ مثال دے کے بعد بتا دی کہ ہم نے اہل مکہ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا. جب انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے، فصل کاٹ لیں گے، انہوں نے استثناء نہیں کیا تھا، نہیں انشاءاللہ نہیں کہا تھا، لیکن یہ کہا تھا بس ہم صبح ہی صبح نکل جائیں گے، وہ صبح نور تڑکے یا سحری کے وقت، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. اس لیے اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھیرا کرنے والی بلا پھر گئی، اس حال میں کہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے. وہ سوتے ہی رہ گئے، اللہ کی طرف سے وہ انتظام ہو گیا اور ان کی ساری وہ فصل بالکل ختم کر دی. چنانچہ وہ باغ کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا. جیسے کٹی ہوئی فصل پڑی ہوتی ہے بکھری ہوئی، اس طرح ان کی ساری فصل، ساری باغ، سب کچھ کٹ گیا، کوئی چیز باقی نہیں رہی. صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم پھل کاٹنا چاہتے ہو تو سویرے ہی اپنے کھیت میں پہنچ جاؤ، چلو جلدی کرو، چلو چلو نکل رہے. وہ چل پڑے اس حال میں کہ وہ آپس میں چپ کے باتیں کرتے جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی سن نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے کہ تم کہاں جا رہے ہو. تو آج باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین نہ داخل ہو جائے، مانگنے لگے کہ لاؤ میرا حصہ بھی دو. اسی لیے پھر چپ کے پہنچ جاؤ، صبح ہی صبح ہم فصل کاٹ کے جلدی سے لا کے اپنے گھروں میں رکھ لیں گے، کوئی آئے گا ہی نہیں، بچ جائیں گے. لیکن کیا ہوا؟ اور وہ تیز گمان کے ساتھ چل پڑے کہ وہ صدقہ نہ دینے پر قادر ہیں. اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے ہم یقین راستہ بھول گئے، یہ کیا ہوا؟ تو راستہ ہی ہمارا ہو، یہ تو وہ ہے ہی نہیں فصل. یہ تو فصل تو زبردست فصل تھی، باغات تھے، یہ تھا وہ تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اسی لیے وہ پریشان ہو گئے، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں. جب دیکھا دائیں بائیں، جگہ تو یہی ہے، یہی جگہ ہے، یہی ہماری فصل ہے، یہی ہمارا علاقہ ہے، یہ کیا ہوا؟ مارے گئے، محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چھین لیا. ان میں سب سے بہتر آدمی نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم اپنے رب کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تم نے اللہ کو یاد نہیں رکھا، اللہ کو بھلا دیا، تو آج پھر تم نے بھگت لو کہ کیا تمہارے ساتھ معاملہ ہوا. کہنے لگے ہمارے رب ہم تمام عیوب سے پاک ہے، ہم نے بے شک اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتی کی ہے. تب وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری شامت، ہم یقیناً اپنے رب سے سرکشی پر آمادہ ہو گئے تھے، نہیں مان رہے تھے. تو آج دیکھ لیے حشر کیا ہوا. امید کرتے کہ ہمارا رب اس سے اچھا باغ ہمیں دے گا، ہمیں اپنے رب کی رضا کے لیے پوری طرح راغب ہیں. یہ لوگ لوٹ آئے، توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اب دے گا. تو اللہ نے پھر اسی کا بتایا کہ کذالک العذاب، اللہ کا عذاب اسی طرح آ جاتا ہے. ہمیں حیرانی ہوتی ہے نا کہا کیسے آئے گا، دیکھو اس طرح آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو. اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش کہ لوگ اس بات کو جان لیتے. بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے. کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کریں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو؟ کیا اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں کہ جو قیامت تک چلتی رہیں گی کہ وہ تمہیں سب کچھ ملے گا جس کا تم اپنے لیے فیصلہ کرو گے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ قیامت کے دن باتوں کا کون ضامن ہے، کون ضمانت دے گا
یہ سب تمہارا جو ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ ملے گا ہمیں وہ ملے گا، کہاں ہے یہ سب باتیں؟ بتاؤ کیا ان کے لیے اللہ کے شرکاء ہیں؟ اگر وہ سچے ہیں تو لائیں پھر اپنے شرکاء کو سامنے لائیں، دیکھیں کون ہے ان کا شریک۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور کفار اور مشرکین کو سجدے کے لیے کہا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں، ان کی نظریں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت کی چادر پڑی ہوگی۔ دنیا میں جب وہ صحیح سالم تھے تو انہیں سجدے کے لیے کہا جاتا تھا لیکن سجدہ کرتے نہیں تھے، اس وقت وہ ان کو یاد ہی نہیں آتا تھا کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے سجدہ بھی کرنا ہے، اسی لیے پھر وہ ان کو خیال ہے اب جب کہ کہا جا رہا ہے اور اب کرنا چاہ رہے ہیں وہ لیکن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی پیٹھ وہ تختہ بن جائے گی، تختہ بالکل سیدھی، کیا وہ جھکنا بھی چاہیں تو نہیں جھک سکیں گے۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ جو بتا دیا، اور یہاں پر بھی یہ علامت بھی بتا دی گئی کہ حالات کی سنگینی کے اظہار کے لیے باری تعالیٰ اپنی پنڈلی ہٹائیں گے، پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو سب کے سب سجدے میں گر، ایمان والے سب مومن مرد اور عورت سب سجدے میں گر جائیں گے، یہ ان کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن جو کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، جو دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ وہی پڑے بالکل سیدھے، چاہیں گے بھی نہیں کر سکتے، جو قرآن صاحب بتا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں ان سے کہا گیا کہ نماز پڑھو، نہیں ہم نہیں پڑھتے، تو ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تمہارا کیا کام ہے؟ ذاتی معاملہ، یہ ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ تو تم اگر وہ واقعی اسلامک اسٹیٹ ہو، اسلامی ملک ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو جو پٹائی ہو، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو گردن مار دی جائے ایسے لوگوں جو نماز نہیں پڑھتے، اتنے سخت اس کے اوپر قوانین ہیں۔ تو اے میرے نبی، مجھے اور اس کلام کی تکذیب کرنے والے کو چھوڑ دیجئے، ہم انہیں کشاں کشاں جہنم کی طرف اس طور پر لے جائیں گے کہ وہ جان بھی نہیں سکیں گے، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے تبلیغ و دعوت کی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، ان کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں، یا انہی کے پاس غیب کی خبریں ہیں جنہیں وہ لکھ لیتے ہیں، تو طرح طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، بس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجئے، اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس ابن متہ علیہ السلام ان کی طرح مت ہو جائیے گا، جب انہوں نے پکارا کہ اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے مچھلی کے پیٹ میں، اس وقت انہوں نے اللہ کو پکارا، اور ان کے رب کے فضل کو ان کو جانا لیتا تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اس حال میں کہ وہ قابل ملامت ہوتے، بس ان کے رب نے انہیں چن لیا، پھر انہیں نیک لوگوں میں سے بنا دیا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دے دیا۔ اور کفار جب آپ سے قرآن سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مارے غیظ و غضب کے آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو دیوانہ ہے، حالانکہ قرآن سارے جہان کی نصیحت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ قرآن سنتے بھی ان کو غصہ آتا ہے، ظاہر ہے کہ جب قرآن کی جو باتیں پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، تو اس طرح وہ ہوتی ہیں جیسے ان کے اوپر کوئی کوڑے برسا رہا، تازیانہ ہے، اسی لیے پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا، غصے میں بھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو تو پاگل ہے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ تو سارے جہان کے لیے نصیحت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے، مکی سورت ہے جس میں 52 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ، وہ برحق دن، کیا ہے وہ برحق دن، اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے وہ برحق دن؟ تو قیامت کے بارے میں سوال در سوال کر کے بتایا جاتا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اس پر۔ سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والے دن کو جھٹلا دیا، نہیں مانتے تھے قیامت کو، اس لیے قوم سمود کے لوگ چنگھاڑ کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے، ایک چیخ نے ان کو بالکل سب کو ختم کر دیا۔ قوم عاد کے لوگ ایک تیز و تند آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے، اللہ نے اس پر لگاتار 7 رات اور 8 دن کے لیے مسلط کر دیا تھا۔ یہ عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں تھا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ آندھی چلتی رہی۔ آپ انہیں اس آندھی میں اس طرح پچھڑتے دیکھیں گے جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، کھوکھلے تنے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجیے جہاں پہ یہ کھجوروں کے باغات ہیں، ذرا دیکھیے وہاں جا کر کہ جو کھجور کا درخت ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، تو تنا جو ہے پڑا ہوا ہے بیکار، بالکل اسی طرح کھجوروں کے تنوں کی طرح وہ لمبے لمبے قد ان کے وہ سب پڑے ہوئے ہیں، لاشیں ان کی پڑی ہوئی۔
تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا ان کو. اور فرمایا کہ کیا آپ ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہیں؟ دیکھا کسی کو کبھی؟ کوئی ہے زندہ باقی ان میں سے؟ اور فرعون اور ان قوموں نے جو اس سے پہلے گزر چکی تھی، جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، یعنی قوم لوط، ان سب نے خطائیں کی، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کی انتہائی شدید گرفت کی. اللہ نے کیسا پکڑا ان سب. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، اب جب پانی خوب چڑھ گیا تو بے شک ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوار کرایا تھا، اور تاکہ اس واقعے کو ہم تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں. یہ ہے عبرت حاصل کرو، عبرت کے لیے بتائے. یہ نہیں ہے کہانیاں قصے ہیں صرف لطف اندوز ہونے کے لیے، نہیں، یہ عبرت کے لیے بتائی جا رہی ہیں. اور پھر قیامت کا تذکرہ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اوپر اٹھائے جائیں گے اور یک بار کی ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پوری کائنات درم برم ہو جائے گی. اس دن واقع ہو جانے والی قیامت واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا. اس دن کمزور اور بھرا نظر آئے گا، اور فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے. اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر آپ کے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو وہ 8 فرشتے ہیں جو عرش الہی کو اٹھاتے ہیں. ان کو فرمایا کہ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات اس سے مخفی نہیں رہے گی، ہر چیز، ہر سیکرٹ سب سامنے آ جائے گا. جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بڑھ کر کہے گا یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو خوشی سے، کہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنا حساب ضرور پاؤں گا. میں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کو مانا تھا، اللہ پر ایمان لایا تھا، تو لہذا وہ خوش ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا، اونچے بلند جنت میں ہوگا، اس کے پھل بالکل قریب ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ آج مزے سے کھاؤ پیو نیک اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے تھے. یہ ان کے لیے اذن عام، کھاؤ پیو مزے کرو کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا میں آج تمہیں اس کا بدلہ مل رہا ہے. اور دوسرے کون ہیں؟ اور آج جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا. صاف تمنا اور کاش صرف، اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے. اے کاش میری موت نے ہمیشہ کے لیے میرا قصہ تمام کر دیا ہوتا، میں مر گیا ہوتا، دوبارہ نہ اٹھا ہوتا. میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، پھر حکومت و سلطنت بھی مجھ سے جاتی رہی. حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں پرو دو. اس لیے کہ وہ عظیم اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان ہی نہیں تھا. مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا. آج اس کا یہاں کوئی مخلص دوست نہیں ہے، اور جہنمیوں کی پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، اسے صرف گناہ گار ہی لوگ ہی کھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر دکھا دیا ہے کہ ان جہنمیوں کا منظر کیا ہوگا، کہ وہ چاہے چیخیں چلائیں تمنائیں کریں لیکن کوئی فائدہ نہیں. فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جن چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کا قول ہے اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو. نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. یہ تو سارے جان کے رب کا نازل کیا ہوا ہے. تو یہ انہی کا مشرکین مکہ کی تردید جو کبھی کہتے کسی شاعر کا کلام ہے، کبھی کاہن کا کلام ہے، کبھی یہ فلاں ہے وہ فلاں ہے. تو فرمایا کہ نہیں، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے. اور اگر یہ کلام کوئی گھڑا ہوا ہوتا تو دیکھو ہم کیا کرتے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرے نبی بعض باتیں گھڑ کر میری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم ان کی شہرگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہوتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے سخت الفاظ میں کہ اگر ہمارے نبی بھی یہ کریں گے تو ہم ان کے ساتھ یہ سنیں، ہم چھوڑیں گے نہیں اس معاملے میں. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یہ قرآن گھڑا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے کہ اس گھڑنے والے کے ساتھ یہ سلوک ہوگا جو اللہ نے بتا دیا ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک قیامت کے دن یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہوگا. اس وقت یہ کہیں گے کاش ہم یہ کر لیتے، کاش وہ کر لیتے. اور بے شک یقینی طور پر برحق ہے
اس لیے اے میرے نبی آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے، تسبیح کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، مکی صورت ہے، اس میں 44 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے جلد آنے کا سوال کیا ہے جو واقع ہونے والا ہے، وہ کافروں کے لیے ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، وہ بلند درجات والے اللہ کی جانب سے ہے۔ تو یہی لوگ جو بار بار پوچھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ کہاں ہے وہ عذاب، نکالو تو صحیح، آسمان سے یہ پتھروں کی بارش ہی کر دو، کوئی دردناک عذاب نازل کر دو۔ تو فرمایا کہ ہاں آئے گا، لیکن جب آئے گا پھر دیکھنا، فرشتے اور روح جبریل اس کے پاس چڑھ کر جاتے ہیں کہ ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس دن کی مقدار اللہ کے ہاں 50,000 سال جو تم گنتے ہو، لیکن وہ ایک دن، قیامت کا دن، وہ 50,000 سال کے برابر۔ تو اے میرے نبی آپ صبر جمیل سے کام لیجئے، بے شک کفار اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ آئے گا ہی نہیں، آئے گا بھی تو پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قریب آ چکا ہے۔ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہو جائے گا، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ دنیا میں تو دوستیاں ہی چلتی ہیں، لیکن وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا کہ اس کا دوست کہاں ہے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کا فدیہ دے۔ اگر اسے کہا جائے کہ ذرا اپنے بیٹے دے دو، کہا لے لو، میری جان چھوڑ دو، بیٹوں کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنی بیوی، اپنے بھائی کا فدیہ دے دے گا، اپنے خاندان کنبے کا فدیہ دے دے جو دنیا میں اسے پناہ دیتا تھا۔ اور یہی نہیں، اور زمین میں پائے جانے والے تمام لوگوں کو بطور فدیہ پیش کر دے، پھر اس کی یہ تدبیر اسے عذاب سے نجات دے۔ جو مانگنا ہے مانگ لو، لے لو مجھ سے، میری جان چھوڑ دو، مجھے جہنم سے آزاد کر دو۔ ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ بے شک وہ آگ کا شعلہ ہوگا، انہا لوا، وہ تو سر کے چمڑے ادھیڑ دے گا۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گا جس نے حق سے منہ موڑا تھا اور پیٹ پھیر لی تھی اور مال جمع کیا تھا، اسے سنبھال رکھا تھا۔ بے شک آدمی جزا فضا کرنے والا اور حریص پیدا کیا گیا ہے، ہر وقت رونا دھونا، چیخنا چلانا، بس یہی اس کا کام ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً گھبرانے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو بڑا بخیل بن جاتا ہے کہ میں کیوں دوں، میرا ہے یہ مال، میں کس کو دوں۔ سوائے اللہ نے پھر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے نیک بندے، الا المصلین، ان نمازیوں کے، یہ ہیں اللہ کے نیک بندے جن کے اندر یہ غلط صفات نہیں ہوتی۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ تو وہ صفات بیان کر دی گئیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جن کے مال میں معلوم حق ہے سائل اور محروم کے لیے، دونوں کے لیے، جو مانگتا ہے اس کے لیے بھی، جو نہیں مانگتا ہے اس کے لیے بھی، اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے خوف رہا جائے، بے خوف نہیں ہو سکتے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور مملوکہ عورتوں کے، ایسی صورت میں وہ لوگ لائق ملامت نہیں ہیں۔ جو لوگ اس کے سوا کچھ اور چاہیں گے وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، شروع بھی نماز اور آخر میں پھر نماز، تو یہ بتانے کے لیے کہ نماز کا معاملہ کتنا اہم ہے، کتنا سخت ہے، کہ اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بات چل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو لہذا پھر یہ صفات بیان کر دی گئی اپنے نیک بندوں کی، یہ ہیں وہ نیک بندے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو جزا، فضا، شدت حرص اور طمع اور لالچ ہوتی ہے، اس کی شفا پانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے، یہ بتا دیا، یہ ہیں وہ صفات کہ دل سے وہ طمع اور حرص، لالچ، بخل سب ختم ہو جائے گا۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ، وہی لوگ جنت میں معزز و مکرم ہوں گے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، دائیں اور بائیں سے، گروہ در گروہ۔ تو یہ ان کے بارے میں بتایا کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے، کیا ان میں ہر ایک
کا ہر آدمی اس بات کا لالچ کر رہا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہوگا. جنت چاہتے ہیں یہ لوگ. اس طرح تو جنت نہیں ملتی کہ وہ اس طرح جماعتیں بنا کر آئیں اور پھر آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ایمان لاؤ، پہلے ایمان لاؤ گے تو بات بنے گی. کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ خوب جانتے ہیں. اور میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یقیناً قادر ہوں. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ ان کے بدلے ان سے کسی بہتر قوم کو لے آؤں، اور کوئی ہم سے سبقت لے جانے والا نہیں ہے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، اے میرے نبی آپ انہیں بیکار باتوں اور لہو و نعیب میں مشغول چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اس دن کو پا لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی، تسکین دی گئی کہ آپ صبر کیجیے، چھوڑ دیجئے ان کو، یہ جو کرتے ہیں کرنے دیجیے. جس دن وہ اپنی قبروں سے اتنی تیزی کے ساتھ نکلیں گے گویا وہ بتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے تھے اسی طرح وہ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑیں گے، اور اس حال میں کہ نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی. یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ ہے وہ قیامت کا دن جس دن وہ اس طرح وہ بھاگے جا رہے ہوں. اس کے بعد سورہ نوح ہے، مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. بے شک ہم نے نوح کو اپنی قوم، ان کی قوم کے پاس بھیجا، ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو جائے. اس عذاب سے پہلے ان کو انذار دے دیجئے، دعوت دے دیجئے. انہوں نے کہا ہے میری قوم میں تمہارے لیے پوری صراحت کے ساتھ ڈرانے والا آیا ہوں کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو. تو 3 باتیں کہیں، اللہ کی عبادت، اس کا خوف اور میری اطاعت. فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا. بے شک اللہ کا وقت مقرر جب آ جائے گا تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا. کاش یہ تم بات سمجھ سکتے. تو نوح نے کہا کہ میرے رب میں اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، صبح شام رات دن اللہ کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن میری دعوت نے ان کے فرار کو اور زیادہ کر دیا، اور زیادہ بھاگتے تھے. جہاں دیکھا حضرت نوح آ رہے ہیں بھاگو نکلو. اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تو ان کو معاف کر دے. انہوں نے اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیں اور کیا کیا؟ انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے، باطل پر اصرار کیا، نہایت تکبر کا اظہار کیا. وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ حضرت نوح کی بات سنیں، نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. فرمائیں کہ پھر میں نے انہیں برملا دعوت دی، سب کے سامنے ظاہری طور پر. پھر میں نے ان کے سامنے علی الاعلان اپنی دعوت پیش کی، ان کو پوشیدہ طور بھی سمجھایا، کبھی تنہائی میں، کبھی علانیتاً، کبھی سب کے سامنے. میں نے ان سے کہا کہ تم سب اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بے شک بڑا مغفرت کرنے والا ہے. آسمان سے تمہارے لیے موسیدھار بارش بھیجے گا، تمہیں مال و دولت اور لڑکوں سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں نکالے گا. یہ ہے استغفار کے فائدے. استغفار کرو تو کیا کچھ نہیں مل جائے گا تمہیں. تو جہاں ایمان کی دعوت تھی وہاں استغفار کی دعوت بھی تھی ان کو کہ وہ اللہ کا سے مغفرت طلب کریں. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے رب کی عزت و وقار سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے. کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح تہ بتہ 7 آسمان پیدا کیے؟ یہ اللہ کی وہ ساری قدرت ہے، عظمت ہے کہ یہ تمام اس نے پیدا کیا ہے، لیکن تم ماننے کو تیار نہیں. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور اس نے آسمان میں ماہتاب کو رکھا ہے جو روشنی دیتا ہے، اور آفتاب کو رکھا ہے جو چراغ ہے. اور اللہ نے تمہیں زمین سے پودے کی طرح اگایا ہے، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹا دے گا اور دوبارہ تمہیں اسی میں سے نکالے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بنایا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں پر چل سکو. یہ سب اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں جو اس نے تمہیں دی ہیں، تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں. تو نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی، بات مانتے ہی نہیں میری. ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے میں اضافہ کر دیا. میری بات نہیں مانی، ان لوگوں کی بات مانتے ہیں، ان بدماشوں کی، اور انہی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے خسارہ اور بڑھ گیا. ان لوگوں نے بڑی زبردست سازش کر لی ہے، آپس میں سب طے کر لیا ہے انہوں نے، اور کہا ہے کہ لوگو تم اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑو،
تم ود کو نہ چھوڑو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو، کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے سارے بت تھے جس پر وہ سختی سے جمے ہوئے تھے. فرمایا کہ ان لوگوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور میرے رب تو ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کر دے. تو یہ پہلی بد دعا دے دی حضرت نوح علیہ السلام نے. یہ بد دعا دے دی کہ اللہ یہ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں ان کو، انہی سی پر چھوڑ، اور گمراہ ہو جائیں اور یہ اپنے کفر میں شرک میں بھر جائیں. چنانچہ وہ تمام کے تمام اپنے گناہوں کے سبب ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے. بس انہوں نے اللہ کے سوا مددگاروں کو نہیں پایا، کوئی نہیں بچا سکا، سب کے سب مارے گئے. اور نوح نے کہا میرے رب تو سرزمین پر کسی کافر کا گھر نہ رہنے دے. یہ دوسری بد دعا. اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور گناہگار بڑے کافر کے سوا کچھ نہ جنیں گے. اسی لیے کیا فائدہ ان کا بالکل ستیاناش کر دے، ختم کر دے، ایک گھر نہ چھوڑ ان کا. اتنا سخت غصہ کیوں نہ ہو، 950 سال دعوت دی تھی پھر بھی نہیں مانے یہ لوگ، اسی لیے اتنا غصہ ان کے دل میں تھا. اور اپنے لیے دعا کی کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، میرے رب تو مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی، ان مومن مردوں اور عورتوں کو بھی جو میرے گھر میں داخل ہو. ولا تزد الظالمین الا تبارا. اور یہ تیسری بد دعا، ظالموں کے سے صرف تباہی و بربادی میں اضافہ کر. اس طرح انہوں نے اپنے لیے دعا بھی کی اور ان کے لیے بد دعا کی کافروں کے لیے کہ یہ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ہدایت، اس لیے کہ بات سنتے ہی نہیں ہے میری. اس کے بعد سورۃ الجن ہے، مکی سورت، اس میں 28 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کیا میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر انہوں نے دوسرے جنوں سے کہا کہ ہم نے تو ایک بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کا کسی کو ہرگز شریک نہیں بنائیں. تو سورۃ الاحقاف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جنوں کی ایک جماعت نے آپ سے قرآن سنا تھا اور پھر وہ ایمان لے آئے تھے، وہاں پہ بھی ذکر آیا ہے. اور یہاں پر پھر یہ اس کا ذکر آیا کہ سوق عکاظ جو مکہ کے قریبی ایک بازار تھا، ان کا میلہ تھا، تو آپ وہاں پر جا رہے تھے یا وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو پھر آپ نے نماز پڑھی، کہیں تلاوت کی، فجر کی نماز تھی، تو انہوں نے جن وہاں سے کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے جو آواز سنی تو کوئی اجنبی آواز سنائی دی. کیا بات ہے، پہلے کبھی نہیں سنا ہم نے، یہ کون سا کلام ہے؟ تو وہ سب کے سب آ گئے اور آپ کا کلام سن لی. تو وہی فرمایا قرآن کریم نے کہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تو بڑی عجیب چیز سنی، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے ایمان لے آئے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرما دی، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بڑی اونچی ہے، اس نے نہ اپنی کوئی بیوی بنائی ہے نہ کوئی بیٹا، اور یہ کہ ہمارا بیوقوف آدمی اللہ کی شان میں زیادتی کرتا تھا، اللہ کے بارے میں غلط باتیں کرتا تھا، اور ہم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہاں پہ جھوٹ کے تمار باندھے جاتے ہیں، اتنی باتیں بنائی جاتی ہیں اللہ کے بارے میں. اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جنوں کے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے، انہوں نے ان جنوں کو کبر و سرکشی کو اور بڑھا دیا. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں شیاطین الانس، شیاطین، ان کا جنوں سے رابطہ ہے، شیاطین الجن سے، ان سے رابطہ کر کے یہ پھر ان سے پناہ لیتے ہیں کہ تم ہماری حفاظت کرنا، ہمارا یہ کام کر دو، ہمارا وہ کام کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو یہ سارے بیٹھے ہوئے شیاطین الانس، ان شیاطین الجن، ان کا اور پھر تکبر بڑھ گیا، غرور بڑھ گیا. ہاں دیکھو ہماری کتنی طاقت ہے. یہی فرمایا کہ یہ کہ انہوں نے بھی گمان کر لیا تھا جیسے تم نے گمان کر لیا تا کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا یا کسی کو اپنا رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، تو تم یہی سمجھتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت دی. اور یہ کہ ہم نے آسمان میں جستجو کی تو اسے اس حال میں پایا کہ وہ سخت پہرے داروں اور انگاروں سے بھرا ہوا تھا. کہ ہم نے جب آسمانوں میں دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو وہاں دیکھا وہاں تو اتنی زبردست سیکیورٹی ہے کہ قدم رکھنا مشکل ہے، وہاں تو اتنی سیکیورٹی ہو گئی ہے. اور یہ کہ ہم پہلے
آسمان کی کئی جگہوں میں سننے کے لیے کان لگا کر بیٹھتے تھے. تو اب جو کوئی کان لگائے گا وہ اپنے لیے انگارے کو گھات لگائے ہوئے پائے گا. اب بڑا مشکل ہے. پہلے تو ہم کر لیتے تھے لیکن اب جاتے ہیں سننے کے لیے تو فوراً وہ جلتا ہوا شعلہ آتا ہے اور وہیں پہ اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین میں رہنے والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. اسی لیے وہ جن اب اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، کہ اب زمین والوں کے ساتھ کوئی خطرہ ہے، کوئی شر ہے، کیا مسئلہ ہے، اور یا کوئی خیر آنے والی ہے کوئی بات. جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی زبردست سیکیورٹی ہو گئی ہے آسمانوں میں تو اسی لیے وہ پریشان ہو گئے. اب سوچنے لگے کہ اب کیا ہونے والا ہے. یہی سوچ رہے تھے. ان کا ادب بھی دیکھیے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین میں رہنے والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے. اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے پاس شر بھیج رہے ہیں. لیکن او ام اراد بہم ربہم رشدا، لیکن جہاں خیر کی بات ہوئی وہ رب کی طرف منسوب کر دی. یہ بھی ادب ہے کہ اللہ کی طرف کسی شر کو منسوب نہیں کیا جاتا، کسی عیب کو منسوب نہیں کیا جاتا. اللہ کے ساتھ ادب ہونا چاہیے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیکوکار ہیں اور کچھ ان سے مختلف ہیں، مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے. اور یہ کہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اللہ کو نہ تو زمین میں عاجز بنا سکتے ہیں نہ کہیں بھاگ کر ہی اسے عاجز کر سکتے. اب یہ ہمارے لیے مشکل ہے. کسی طور پہ بھی ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اسی پر ایمان لے آئے. بس جو کوئی اپنے رب پر ایمان رکھے گا اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا. تو یہ ایمان لے آئے اللہ کے بندے. یہ جن جیسے انہوں نے قرآن سنا اور اس میں کوئی انکار نہیں کیا. اور مزید وہ کہتے ہیں کہ اور یہ کہ ہم میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض ظالم اور کافر. بس جن لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، انہوں نے راہ ہدایت کو اپنا لیا، وہ اپنے سیدھے راستے پر آ گئے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور ظالم و کافر لوگ جہنم کا ایندھن بن گئے، وہ جہنم میں جلیں گے. تو اے میرے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجیے اگر وہ راہ راست پر ثابت قدم رہتے تو ہم ان کے لیے موسلادھار بارش بھیجتے، ہم ان کی دعائیں سن لیتے تاکہ ہم اس نعمت کے ذریعے انہیں آزمائیں. جو کہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اسے المناک عذاب میں مبتلا کرے. اور یہ بتا دیا، یہ تمام جو احکام دیے جا رہے ہیں یہی بتانے کے لیے کہ اللہ کا سیدھا راستہ کون سا ہے، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، بس تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. تو یہ مسجدیں یہ اللہ کی وحدانیت کے لیے ہیں، توحید کے لیے ہیں. یہاں پہ کوئی شرک نہیں ہو سکتا. یہاں پہ کسی اور کو نہیں پکارنا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی بڑے کو، نہ چھوٹے کو، کسی کو نہیں، صرف اللہ کو پکارنا ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اب جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اسے پکارنے لگے تو قریب تھا کہ جن ان کے گرد بھیڑ لگا لیتے. تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ہوں. آپ کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاتا. کوئی ہے ہی نہیں جگہ، جو بھی ہے اسی کے پاس ہے. میرا کام تو صرف اللہ کے احکام اور اس کے پیغاموں کو پہنچانا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑے عذاب کو دعوت دینا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، مشرکین شرک سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تب وہ پتہ چلے گا ان کو کہ مددگاروں کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہیں اور کن کی تعداد زیادہ کم ہے. کہ وہ بڑے اس کے اوپر وہ غرور کرتے تھے کہ دیکھو ہماری کتنی تعداد ہے، ہمارے اولاد کتنی ہے، ہمارا قبیلہ کتنا ہے، ہمارا یہ ہے وہ ہے. تو فرمایا کہ جب آئے گی نا قیامت، عذاب آئے گا، پھر دیکھنا تمہارے کتنے ساتھی ہیں، کتنے دوست ہیں، کتنے تمہارے مددگار ہیں، سب بھاگ جائیں گے. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے ایک لمبی مدت مقرر کر دیتا ہے. عذاب کب آئے گا
کچھ پتہ نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے بھیج دے۔ وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، کوئی غیب نہیں لیتا سوائے اس کے جسے وہ بطور رسول چن لیتا ہے، اس کے آگے اور پیچھے پہرے دار لگا دیتا ہے۔ تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب کا مالک ہے، اور وہ جس کو چاہے اپنے رسولوں میں سے، نبیوں میں سے جس کو چاہے بتانا چاہے بتا دیتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ تو وہ غیب نہیں رہتا، پھر وہ اللہ کے رسول بتا دیتے ہیں لوگوں کو، تاکہ وہ جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اللہ نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور جو ان رسولوں کے ارد گرد ہیں اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ اس نے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کے فرشتے اس کے ساتھ ہیں، کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل ہے، مکی سورت ہے، اس کی 20 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے آپ رات میں نماز کے لیے قیام کیجئے سوائے تھوڑے وقت کے، آدھی رات کے، یا اس سے کچھ کم کر دیجئے یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ آپ آئے تھے وہاں سے غار حرا سے، اس وقت جو آپ کی کیفیت تھی تو اس کے اوپر آپ کی کپ کپی طاری ہو گئی تھی، تو آپ یہی کہہ رہے تھے کہ زملونی زملونی دثرونی، جلدی سے مجھے چادر اڑا دو، کوئی کمبل اڑا دو، کوئی چیز اڑا دو، تو آپ تاکہ وہ جو گھبراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے پیار سے اسی سے پکارا، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، سنو کتنے پیار سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہ یہ تو یہی ہے کہ اللہ کس طرح اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پکارتے ہیں، اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ تہجد پڑھیے، رات کو اٹھیے، نماز پڑھیے، آپ کے لیے مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب کچل دیتا ہے، اور قرآن سمجھنے کے لیے زیادہ مناسب وقت ہے، تو لہذا پھر آپ رات کو اٹھ کے قرآن پڑھیے، نمازیں پڑھیے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک نفس کو ختم کر دو جائے گا، اور پھر آپ قرآن کو سمجھنے لگیں گے۔ بے شک دن کے وقت آپ کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیے، اس کی طرف ہمہ تن یکسو ہو کر متوجہ ہو جائیے، پھر وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو اپنا کار ساز بنا لیجئے، اور کفار جو کچھ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور اچھے ڈھنگ سے ان سے الگ ہو جائے۔ کس طرح آپ کو ہدایات دی جا رہی ہے کہ اب آپ نے کس طرح کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، اللہ کے ساتھ کس طرح ہوگا، سب کچھ جو ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور آپ خوشحال جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، انہیں ذرا مہلت دے دیجئے، یعنی وہ میں ان کو دیکھ لوں گا، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور جہنم ہے، گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، یہ ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، ان کافروں کے لیے۔ اور پھر قیامت کا منظر بھی دکھایا کہ جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے، پہاڑ بھربھرے ریت کے ٹیلے بن جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھی ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، بس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کی بہت سخت گرفت کی۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ نبوت محمدی اور نبوت موسوی دونوں کا بتا دیا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون جیسے شخص کے پاس بھیجا گیا اور اس نے انکار کر دیا، اور آپ کے پاس بھی ابو جہل، جس کو آپ نے فرمایا کہ فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون تھا وہ شخص، اس جیسے لوگوں کے پاس آپ کو بھیجا گیا۔ یہ لوگ بھی انتہائی ہٹ دھرم، ڈھیٹ اور سرکش لوگ تھے جن کے پاس آپ آئے تھے فرعون کی طرح۔ تو وہی بتا دیا کہ ہم نے بھی آپ کو جیسے بھیجا ہے، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، پس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کی بہت ہی سخت گرفت کی۔ اور بتانا کیا مقصود ہے کہ ہم پھر ان کی بھی گرفت کریں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو دن
بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. وہ دن ہو کہ بچے بھی اس دن بوڑھے ہو جائیں گے. جس دن آسمان پھٹ جائے گا اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. بے شک یہ نصیحت کی باتیں ہیں، تو جو چاہے اپنے رب کے تک پہنچنے کا راستہ اپنائے. یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات اور آدھی اور تہائی رات میں نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ مسلمان بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. اللہ رات اور دن کا صحیح اندازہ رکھتا ہے. اسے معلوم ہو گیا کہ تم وقت کا صحیح طور پر شمار نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے تم پر مہربانی کی. بس جتنا آسان ہو قرآن پڑھا. قرآن کو پڑھنے کی ترغیب دے دی گئی کہ تہجد میں، قیام اللیل میں. تو اسے معلوم ہو گیا کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے، تو کوئی حرج نہیں، نہ پڑھیں. کچھ دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے، اللہ کی روزی تلاش کریں گے، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں. بعض دوسرے اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، ان پر بھی کوئی حرج نہیں. اس لیے جتنا آسان ہو قرآن پڑھ لیا کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. تم جو نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس زیادہ بہتر اور اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا پاؤ گے. تو لہذا اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو یہ 4 کام ہیں، یہ کرتے رہو کہ قرآن پڑھو، نماز، زکوٰۃ اور اللہ کے لیے قرض حسنہ. یہ 4 کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا. بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. اور اس کے بعد پھر سورۃ المدثر ہے، مکی صورت ہے جس میں 56 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. تو یہ جیسے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں مکے میں پیدل جا رہا تھا کہ آسمان سے میں نے آواز سنی کوئی، تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اپنی اصل شکل میں، حضرت جبریل. تو اس منظر سے اتنے شدید مرعوب ہو گئے، کپ کپی طاری ہو گئی کہ آپ گھر آئے اور یہی کہتے رہے کہ دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑا دو. اس میں کپ کپی تھی. تو اللہ نے پھر یہ آیات نازل فرما دی کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھو. اب بات ختم ہو گئی، اب وقت آ گیا ہے کام کرنے کا. تو وہ اٹھیے اور لوگوں کو ان کے رب سے ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے کپڑے پاک رکھیے، بتوں سے کنارہ کش ہو جائیے، اور احسان اس لیے نہ کیجئے کہ اس سے زیادہ حاصل کیجئے، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے کسی صورت بھی آسان نہیں ہوگا. اور آپ مجھے اور اس آدمی کو چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، میں نے اسے کافی مال دیا ہے، اولاد دیے ہیں، اور جو ہر وقت اس کے پاس موجود رہتے ہیں، اور میں نے اس کے لیے سیادت کی راہ ہموار کر دی ہے. پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور دوں، زیادہ دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. وہ تو ہماری آیتوں کا مخالف ہے، میں ان قریب اسے بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا. تو یہی ہے کہ ولید ابن مغیرہ جیسا شخص، جیسے کہ جس کو دین حق سے عناد، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت حد سے بڑھ گئی تھی، تو وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اس کو دکھاؤں گا. اب اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا، یہ اس نے جو کچھ کیا ہوا ہے، تو لہذا اس کا بہت برا حشر ہوگا. اس نے غور کیا، ایک بات دل میں طے کر لی، بس وہ ہلاک ہوا. اس نے کیسی بات سوچی؟ پھر ہلاک ہو. اس نے کیسی بات سوچی؟ پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے پیشانی سکیڑی، برا سا منہ بنایا، پیٹ پھیر لی، تکبر کیا، کہنے لگا یہ تو ایک محض جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو یہ ہوا کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، سب کچھ سننے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جادو ہے، یہ محض کسی انسان کا قول ہے، بس باتیں ہی باتیں ہیں. فرمائیں کہ میں ان قریب اسے جہنم میں ڈال دوں گا، اور آپ کو کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے؟ نہ وہ کسی چیز کو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، وہ تو کھال کو جلا دینے والی، جسے فرما دی کہ لواحۃ للبشر. تو اس کی حالت تو یہ ہوگی، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، 19. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ان کے بارے میں، ان فرشتوں کے بارے میں، اور ان کے بارے میں فرما دیا ان کے بارے میں کیا ہوگا. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ
اور ہم نے جہنم کی نگرانی کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، ہم نے ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اچھا 19 ہیں، کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم 19 پہلوان لے آئیں گے، سارے ایک ایک کو سب وہیں ڈھا دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بھی فتنہ بنا دیا ہے، لاؤ پھر اپنے پہلوانوں کو، اور تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ یہ رسول برحق ہے، اور تاکہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مومن قرآن کی صداقت میں شبہ نہ کریں، اور تاکہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار کہیں گے کہ اللہ نے یہ مثال دے کر کیا چاہا ہے۔ اللہ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ باتیں محض لوگوں کی نصیحت کے لیے بیان کی گئی ہیں، تو اس کے لشکر پورے زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں سے چاہے جب چاہے وہ اپنے لشکر اتار دے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، کفار مکہ فرشتوں کو زیر نہیں کر سکیں گے۔ چاند کی قسم، یہ قسم کھا کر کہہ دیا کہ یہ ان فرشتوں کو آ کے دبا لیں گے، پہلوانی کر کے ان کو شکست دے دیں گے، نہیں۔ اور رات کی قسم جب وہ پیچھے چلی جائے، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، بے شک جہنم بڑی خطرناک چیزوں میں سے ایک ہے، وہ لوگوں کے لیے بڑی ڈرانے والی چیز ہے۔ تم میں سے ہر اس آدمی کو ڈرانے والی ہے جو بھلائی کی طرف قدم بڑھانا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ چیز آ گئی ہے، اب دیکھو کون آگے بڑھتا ہے، کون پیچھے ہٹتا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر شخص اپنے کیے کے بدلے گروی ہے، اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اچھا عمل ہوگا نجات ہو جائے گی، برا عمل کیا ہے ہلاک ہو جائے گا، برباد۔ تو لہذا اس کا عمل ہے جو بھی ہو، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں طرف والوں کے۔ یہ لوگ جنتوں میں ہوں گے، پوچھیں گے مجرموں سے تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ ہر شخص وہاں کا پوچھ رہا ہے، فرشتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں، مسلمان ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ تم یہاں آئے کیوں؟ آ کیسے گئے؟ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، پہلا جرم نماز نہیں پڑھتے، اسی لیے جہنم ایندھن کا ایندھن بن گئے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نہ اللہ کا حق ادا کیا نہ بندوں کا حق ادا کیا، اور اسلام کے خلاف بات بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی خوب باتیں بنایا کرتے تھے۔ یہ تھا ہمارا معاملہ، خوب کننا نخوض مع الخائضین، کہ یہی ہے کہ طرح طرح کے شبہات، اعتراضات، طرح طرح کے اللہ پر، اللہ کے رسول پر اعتراضات، یہ ہمارا کام تھا۔ چرب زبان یہ وہ لوگ تھے۔ اور پھر مزید کہا ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی۔ تو یہ ان کے جرائم بتا دیے ہیں کہ یہ ہیں وہ جرائم جو ان کو جہنم لے کر آئے ہیں۔ بس اس وقت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، جیسے وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کے خوف سے بھاگ پڑتے ہیں، وہ اس طرح بھاگ رہے ہوں۔ بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلی کتابیں دی جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ تو آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن نصیحت ہی نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، وہی ہے مغفرت کرنے والا۔ تو اللہ نے تو اپنا کلام اتار دیا، نصیحت اتار دی، اب یہ ہم پر چھوڑ دیا کہ جو اس کو لے گا، سمجھے گا، غور و فکر کرے گا، عمل کرے گا، اس کے لیے نجات ہے، اور جو نہیں کرے گا تو وہ خود بھگتے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، مکی صورت ہے، اس میں 40 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ نفس لوامہ سے مراد یہ ہے کہ وہ نفس جو کہ انسان کو ہمیشہ ٹوکتا رہتا ہے، اس کو متنبع کرتا ہے، اس کی یہ زندہ ضمیر ہے، زندہ دل ہے، کہ جو اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کام مت کرو، یہ مت کرو، تو یہ نفس لوامہ ہے۔ اور اسی طرح نفس مطمئنہ کا ذکر آگے آئے گا، اور اس کے پہلے جو ہے وہ نفس کا بھی ذکر آ چکا ہے، نفس جو لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جو کہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے،
یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کھا لو، وہ پی لو، یہ کھیلو، وہ کرو، وہ نفس امارہ ہے۔ تو 3 قسمیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، ایک تو وہ ہے جو کہ غلط ہے، اور دوسری یہ نفس لوامہ جو کہ انسان کے لیے ہمیشہ اس کو بتاتی ہے، سمجھاتی ہے، بھلائی پر اکساتی ہے، برائی سے روکتی ہے، یہ وہ نفس ہے۔ اور تیسرا وہ نفس مطمئنہ ہے جس کے بارے میں وہاں پر آئے گا جو سورہ فجر میں ہم پڑھیں گے۔ تو فرمائیں کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ یہ کہا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوروں کو بھی درست کر دیں گے، یہ ایک ایک پور بنا دیں گے، ہڈیاں ہی نہیں، پوری اس کی ایک ایک پور جو ہے بالکل اسی طرح ایگزیکٹ جیسے تھا ویسے ہی اس کو بنا دیں۔ بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ آگے بھی گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ پس جب آنکھ پتھرا جائے گی، ماہتاب بے نور ہو جائے گا، آفتاب اور ماہتاب جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں جاؤں؟ ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی جگہ نہیں ہوگی، کہاں جاؤ گے؟ اس دن آپ کے رب کے پاس ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ اس دن انسان کو تمام اعمال کی خبر دی جائے گی، جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا، سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب باخبر ہے، چاہے وہ اپنی معذرتیں پیش کرے لیکن اسے پتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے میرے نبی آپ نزول وحی کے وقت اپنی زبان مت ہلائیے تاکہ اسے جلدی یاد کر لیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے حرص تھی، اس بات کا لالچ تھا کہ کہیں میں چیز بھول نہ جاؤں، یہ وحی اتر رہی ہے، کوئی چیز رہ نہ جائے، تو آپ ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ مت کیجیے، ڈبل محنت ہو جائے گی کہ آپ سنیں بھی پھر زبان سے یاد بھی کریں، یہ ایک ڈبل چیز ہو گئی۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری ذمہ داری ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ بے شک اس کا جمع کرنا، آپ کو پڑھانا ہمارا کام ہے۔ اس لیے جب آپ اس کی قرات پوری کر لیں تو آپ اسے پڑھ لیا کیجئے، پھر یقیناً اس کی تفسیر و توضیح بھی ہمارا ہی کام ہے، پھر ہم ہی بتائیں گے آپ کو اس کا مطلب کیا ہے۔ تو لہذا پر آپ سنیے، بس صرف سن لیجئے، پھر اس کے بعد دیکھیے، آپ جب ختم ہو جائے پھر پڑھیے، آپ دیکھیے آپ پڑھیں گے اس کو، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ذمے خود لے کہ ہم آپ کو سنائیں گے، آپ کو سمجھائیں گے، آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں۔ ہرگز نہیں لوگوں، بلکہ تم جلد حاصل کرنے والی چیز دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور پھر قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ کچھ چہرے اس دن شاداب، حشاش بشاش، شاداب، تر و تازہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت کہ رب کا دیدار کریں گے۔ اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، نحوست طاری ہوگی، چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ انہیں کسی بھاری مصیبت میں گرفتار کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی، جب یہ انسان کی یہ جو ہڈی ہے یہاں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، لاؤ کوئی جھاڑ پھونک کر دے، کوئی حکیم، کوئی طبیب لاؤ، اور بیمار کو یقین ہو جائے گا کہ جدائی کی گھڑی آ چکی ہے، بس اب موت ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے چپک جائے گی۔ اس دن آپ کے رب کی طرف روانگی ہوگی اور پھر اسی کی طرف جانا ہوگا۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، پس اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر وہ اپنے بال بچوں کی طرف اکڑتا ہوا چل دیا۔ تیرے لیے خرابی ہی خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ابو جہل، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر کہا کہ تمہارے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ اس نے کہا تم کس چیز کی مجھے دھمکی دیتے ہو؟ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اس وادی کا سب سے زیادہ معزز شخص ہوں، کیا کر لو گے میرا تم؟ یہ آیتیں آ گئیں، بتا دیا کہ تیرا حشر کیا ہو۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کچھ نہیں دیکھا جائے گا؟ کیا وہ منی کا قطرہ نہیں تھا جسے رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا تھا، اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اسے درست بنا دیا، پھر اس نے ایک نر و مادہ 2 قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اللہ اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو یہ ہے کہ یہ شخص جو بڑا اکڑ رہا ہے، ذرا اپنی حقیقت پہ غور کرے تو پتہ چل جائے۔
اس کے بعد سورۃ الدہر ہے، مدنی سورت ہے جس میں 31 آیات ہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا کہیں ذکر ہو رہا ہو. یہ ہے انسان کے اوپر کہ وہ وقت آیا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اس کا ذکر نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کر دیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، بس ہم نے اسے خوب سننے والا، اچھی طرح دیکھنے والا بنایا ہے. بے شک ہم نے راہ راست کی طرف اس کی رہنمائی کر دی ہے، چاہے تو وہ شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکری کرے. بات واضح ہے، سامنے ہے سیدھا راستہ، نہیں روکتا تو جائے پھر. بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. بے شک نیک لوگ جنت میں ایسے جام پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان ابرار کی نعمتیں بیان کر دی. ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں ان کی اللہ کے ہاں. وہ ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پیا کریں گے، اسے جب اور جہاں چاہیں گے جاری کر لیں گے. یہ بھی ہے، ایسا سسٹم بنا دیا ہے، ضرورت یہ نہیں ادھر پانی چاہ آ گیا فوراً. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جی پائپ لائن بچھاؤ، ٹونٹیاں لگاؤ، دیکھو پانی ٹھنڈا آ رہا ہے گرم آ رہا ہے. یہ نہیں، کوئی ضرورت، خود ہی اس کو بلایا وہ آ گیا. یہ تو اللہ کے کام ہے نا، یہ دنیا کے پلمبروں کے کام تو نہیں ہے نا. تو اللہ نے جو کام کیے وہ دیکھیے. تو یہی فرمایا گیا کہ یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہیں گے. اللہ کے وہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، روز قیامت سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہوگا. اپنے لیے کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے اسے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی کلمہ شکر، کچھ نہیں چاہتے تم سے، صرف ہم تمہیں کھلانا چاہتے ہیں. ہم اپنے رب کی جانب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا ہی اداس بنانے والا ہوگا، جس کی تیوری چڑھی ہوگی. تو اللہ نے اس دن سے کی برائی سے انہیں بچا لیا. اللہ اپنے بندوں کو، ابرار کو، اس برائی سے بچا لے گا، اس دن کی سختی سے بچا لے گا. انہیں چہرے کی شادابی اور فرحت عطا کی، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس دیا. اس جنت میں وہ اونچی مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ نہ دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی. اعتدال، نہ سخت سردی ہوگی کہ کانپ رہے ہیں، نہ سخت دھوپ سے پریشان ہوں گے، تپش ہوگی، نہیں، بالکل اعتدال کا موسم. اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اس کے پھل ان کے بالکل قریب کر دیے جائیں گے، خود بخود آ جائے گا، ہاں لے لو. کوئی ضرورت ہی نہیں کہ جائیں جی منڈی سے لے کر آئیں، پھل توڑیں، یہ کریں وہ، کہ نہیں، خود ہی آ جائے گا، یہ لو، آ گیا، کھا لو مزے سے. اور ان کے سامنے چاندی کے برتنوں اور شیشے کے پیالوں کا دور چلے گا. وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جس کو خادمان جنت نے بہت ہی مناسب انداز میں بھرا ہوگا. اور جنت میں انہیں ایک ایسا جام بھی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل، سونٹھ کی آمیزش ہوگی. جنت میں وہ ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا. ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ نابالغ رہنے والے لڑکے گھومتے رہیں گے. آپ جب انہیں دیکھیے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی کے دانے سمجھیے. ہر چیز خوبصورت، حتیٰ کہ یہ جو قدم ہیں یہ بھی اتنے خوبصورت ہیں جیسے موتی کے دانے بکھرے ہوئے. تو اللہ کی جنت ہے نا، یہ کوئی ہماری طرح تو نہیں ہے کہ یہاں پہ ہر چیز موجود ہے، اچھی بھی، بری بھی، گھٹیا بھی اور بہت عمدہ بھی. اللہ کے یہاں ایک ایک چیز جو ہے وہ چن کے اللہ نے بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے. اور آپ جدھر بھی دیکھیے گا نعمتیں ہی نعمتیں. اور ایک بڑی بادشاہت دیکھیے گا، یہی ہے بادشاہت ملے گی. یہی ہے کہ وہ، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو آخری نکلے گا جہنم سے، گرتا پڑتا پہنچے گا وہاں پر، اور وہ قصہ بھی عجیب وہ ہے. تو خیر جب وہ پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ لے لو. تو ملنے گا، اچھا یہ مجھے مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، یہ مت سمجھو کہ دنیا کے جو ہیں وہ جو جنتیں ہیں، دنیا کے جو باغات ہیں، دنیا کی بادشاہت ہیں، اس سے 70 مرتبہ بڑی تیری جنت ہے. یہ تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ میری چیزیں ہیں، یہ دنیا والی چیزیں نہیں ہیں جو تھوڑی سی تو بڑا خوش ہو گیا. نہیں، تو بادشاہ بن گیا. ملکن کبیرہ جو دیا گیا ہے وہ اسی لیے کہ اس کے لیے جو بادشاہت ہے اس کی کوئی اس میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ ذہن میں آ ہی نہیں سکتی. اور اہل جنت کی اوپر کی پوشاک سبز، باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے. انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے
کہ ہر جنتی کے لیے خوبصورت محلات ہیں، سرسبز شاداب باغات ہیں، لذیذ ترین میوہ جات ہیں، بہتی ہوئی نہریں ہیں، چہچہاتی ہوئی چڑیاں ہیں، اور پریوش بیویاں ہیں، اور بے شمار ان کی خدمت کے لیے غلمان ہیں۔ تو یہ سب جو اس کی اشارے کے منتظر ہیں، صرف اشارہ کرنا کافی ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بدلہ ہے، تمہاری کوشش قبول کر لی گئی ہے، جو تم نے کیا تھا اللہ کو پسند آ گیا۔ بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو بتدریج نازل کیا ہے، بس آپ اپنے رب کے فیصلے کے لیے صبر سے کام لیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہی آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اور کافروں میں سے کسی بدکار اور ناشکرے کی بات مت مانیے، آپ اپنے رب کے نام صبح شام لیتے رہیے، رات میں اس کے لیے سجدہ کیجیے اور دیر تک اس کی پاکیزگی بیان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہی کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیے، سجدہ کیجیے اور اپنے رب کو پکاریے، دیکھیے آپ کی کس طرح مدد کی جاتی ہے۔ بے شک کفار جلد حاصل کرنے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک بھاری دن کو اپنے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ انہیں ہم نے پیدا کیا ہے، ان کے جسمانی بندھنوں کو مضبوط بنایا ہے، اور ہم جب چاہیں ان جیسے دوسرے لوگوں کو لے آئیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ اس بات قادر ہے کہ ہم جب چاہیں بدل ڈالیں، ان کو ختم کر دیں اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ جائیں۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ قرآنی آیاتیں نصیحت ہیں، تو جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم جو کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگا، تم چاہے کتنے ہی پلان بناتے رہو، کتنے ہی ارادے کرتے رہو، کتنا یہ کہتے رہو، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ اللہ چاہے گا وہی ہو کر رہے۔ تو فرمائیں کہ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ دے دے، یہ اس کی رحمت ہے، جس کو چاہے دے گا۔ ہم اپنے اعمال پر کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی رحمت ہوگی جو ہمیں جنت میں جگہ دے گا۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کی آخری صورت ہے سورۃ المرسلات، یہ بھی مکی صورت ہے جس میں 50 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ ان ہواؤں کی قسم جو پے در پے چلتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو آندھی کی طرح چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق و باطل میں فرق کر دیتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو وحی لے کر آتے ہیں تاکہ حجت قائم کر دیں یا ڈرا دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی بھی اور فرشتوں کی بھی قسم کھا کے بتا دیا ہے کہ انما توعدون لواقع، یہ ہے وہ اصل جواب القسم، کہ بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہوگی۔ تم مانتے نہیں ہو لیکن وہ ہو کر رہے گی۔ اور اس کے منظر دیکھ لو، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا، جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، جب رسولوں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، پھر وقت ہوگا۔ یہ ہے وہ قیامت کے تمام صفات۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، ان کی حاضری کس دن کے لیے مؤخر کر دی گئی؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، فیصلے کے دن تک ان کو مؤخر کیا گیا ہے۔ اور اے میرے نبی، آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی، اس دن وہ مارے جائیں گے۔ کیا ہم نے گزشتہ کافر قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم دوسری آنے والی کافر قوموں کو ان کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ تو اس صورت میں بار بار یہ آیت آ رہی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں اس دن کو۔ کیا ہم نے تم سب کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام پر ٹھہرا دیا ایک معین مدت کے لیے، پھر ہم نے اس کے اعضاء کا مناسب اندازہ لگایا تو ہم بہت ہی بہتر اندازہ لگانے والے تھے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی۔ یہی انسان کو اس کی اپنی اصل حقیقت بھی بتا دی
کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم ہی تمہیں اس دن تک لے کر آئیں گے. تو لہذا ان لوگوں کے لیے تباہی و بربادی جو جھٹلانے والے ہیں. الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والے نہیں بنایا ہے، زندوں اور مردوں کو سب کو جمع کر دیں گے زمین کے پیٹ میں. اور ہم نے زمین میں بڑے اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا ہے. یہ ہیں اللہ کی نعمتیں، لیکن تم ایمان نہیں لاتے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، ان سے کہا جائے گا اس جہنم کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے دنیا میں. دھوئیں کے اس سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے. وہ سایہ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا اور نہ وہ آگ کی تپش سے بچائے گا. ایسا سایہ ہوگا جس میں سخت تپش اور سخت گرمی. جہنم محل کے مانند بڑے بڑے انگارے پھینکے گی. محل کے مانند بڑے بڑے جو پلازے ہوتے ہیں آج کل کے دور کے، یوں کہہ لیے اس کے بڑے بڑے انگارے. وہ انگارے گویا کہ زرد سیاہ اونٹ ہوں گے. انہی کے انگاروں کی یہ عظمت اور بڑی بڑائی بیان کی جا رہی ہے. کتنے بڑے بڑے انگارے ہوں گے، زمین کے انگاروں کی طرح نہیں، بلکہ وہ وہاں کے ہیں جہنم کے انگارے ہیں. اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی. یہ وہ دن ہوگا کہ جب وہ لوگ بات نہیں کر سکیں گے. ھذا یوم لا ینطقون، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی تاکہ کوئی عذر پیش کر سکے. منہ بند ہو گئے، اب بات تو کر ہی نہیں سکتے. یا تو ہولناکی کی بنا پر، یا ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے، مہر لگا دی جائے گی، اور وہ بات کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. حتیٰ کہ اپنی کوئی معذرت پیش کرنا چاہیں وہ بھی نہیں کر سکیں، اس لیے کہ اللہ کو سب معلوم ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہو. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور اگلی قوموں کو جمع کر دیا ہے، سب یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے اسے میرے خلاف کر گزرو، جو کرنا ہے کر لو. اللہ کی طرف سے بھی ایک کھلی چھٹی ہے، لیکن کیا کر سکتے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی. ان المتقین فی ظلال وعیون، اللہ اپنے نیک بندوں کا ضرور ذکر فرماتے ہیں. بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے، انہیں اپنی خواہش کے مطابق پھل ملا کریں گے. ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جو نیک اعمال کرتے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، مزے کرو. جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کھاؤ اس میں، اس لیے کہ تم نے وہاں پر اللہ کے احکام کی پابندی کی، تو آج تمہارے لیے یہاں پہ ہر چیز حلال ہو گئی. بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی. تم لوگ چند دن تک خوب کھا پی لو، مزے کر لو، تم یقیناً مجرم لوگ، تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے، رسی دراز کی جا رہی ہے کہ اور کر لو اور کھاؤ. یہ ان کو موقع دے دیا. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی. یہی انہی کا معاملہ ہو گیا. لیکن جب بدر کا میدان آیا سب مارے گئے. ان کے 70 بڑے بڑے جو لیڈر تھے سب وہ جہنم رسید کر دیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم لوگ نماز کے لیے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس اب کفار قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ کون سی وہ کتاب ہے جس کو وہ مانیں گے؟ اگر وہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون سی کتاب؟ پھر تو صرف موت ہی انہیں آ دبوچے گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائیں گے. تو انسان کی اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی موت کفر پر ہو، آگ پر ہو، جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہو. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم سے محفوظ رکھے، جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں ہمارا مقام بنا دے، اور ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کل انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 30واں پارہ پڑھیں گے اور مکمل ہو جائے گی ہمارا یہ دورہ قرآن. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.